السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر ایک نیا ٹوسٹ ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو اگر ہم یہ کہیں کہ کامیابی ملی ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس معاملے کو لے کر جوڈیشری میں اس وقت اختلافات ہیں، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، ان دو تین موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ تفصیلات پر جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے ہماری یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر آپ کو علم ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن کے لیے دشواریوں کا سامنا ہے، اور انہی دشواریوں کو سامنے رکھ کے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ جن 41 اراکین کے بارے میں سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کے میں کسی بھی کالم کے اوپر اگر پی ٹی آئی کو ٹک کیا ہے، پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی ظاہر کی، خواہ انہوں نے سیکشن 66 کی جو ریکوائرمنٹ ہے پارٹی سرٹیفکیٹس نہ بھی دیے ہوں، تب بھی ان کو ایز اے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ٹریٹ کیا جائے۔ اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کو بنیادی دشواری یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین شپ کا ایشو ہے، یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں انڈر کوسچن ہیں، اور اس معاملے کے اوپر ابھی ابہام موجود ہے، اور جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ڈیسائیڈ ہوں گے تو پھر اس کے بعد طے ہوگا کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہے، اور پھر چیئرمین کے دستخط سے ہی یہ پورا پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہی دشواری جو پی ٹی آئی کو ہے، الیکشن کمیشن کو اس وقت درپیش ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا اپنا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرے۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس کے ڈسکشن میں یہ کہا گیا جی کہ ججز جو ہیں وہ چھٹیوں کے اوپر ہیں، اور ابھی ڈیٹیل ریزننگ بھی نہیں آئی۔ تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو یہ ابھی رجوع کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے، اس معاملے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پہ کوئی آرڈر یا ڈائریکشن مزید نہیں دے گی، بلکہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈیٹیل ریزننگ میں ہی ان تمام سوالات کو ایڈریس کر دیا جائے، ان تمام سوالات کا جواب دے دیا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ڈیٹیل ریزننگ جو ہے، کیونکہ اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے اکثریتی تفصیلی وجوہات یا اکثریتی تفصیلی فیصلہ جاری کرنا اب بہت اہم ہو گیا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہوتی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ کرٹیسزم اس معاملے پہ جوڈیشری پہ ہوا بھی ہے، اور بالخصوص جو دو ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ سامنے آیا، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل، جس میں انہوں نے کچھ کوشچنز بھی فریم کیے، کچھ سوالات بھی انہوں نے اٹھائے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریلیف پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے وہ ریلیف پی ٹی آئی کو اس صورت میں دیا جا سکتا تھا جب سپریم کورٹ آئین اور جو اصول ہے یا جو متعلقہ قوانین ہیں اس سے باہر نکل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ دے۔ کچھ پوائنٹس جو ہیں، جو 12 نکات جو اختلافی نوٹ میں، اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی نہ تو اس عدالت میں آئی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے سامنے تھی۔ آزاد امیدواروں کے جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور جو اکثریتی حکم نامے میں 39 اور 41 افراد کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، نہ وہ اس کورٹ کے سامنے آئے، نہ ان کو سنا گیا، یا مختصر حکم میں ان کے حقوق یا قسمت کے بارے میں ان کی رضامندی یا ان کو سنے بغیر فیصلہ دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا کسی کی استدعا کے بغیر منسوخ کیا گیا، جو عدالت یا ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا ہی نہیں۔ نہ صرف سنی اتحاد کونسل کی دائر اپیلوں کو اکثریتی حکم نے مسترد کیا، بلکہ سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، بلکہ آزاد ارکان جو شامل ہوئے تھے 39 اور 41، ان افراد کو بھی نہیں سنا گیا، اور یہ آرٹیکل 51، آرٹیکل 106 کو معطل نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے علاوہ آرٹیکل 175 کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ 12 نکات جو ہیں، جن میں سے چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ اس معاملے کے اوپر پھر بہت زیادہ بات بھی ہوئی کہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز جو ہیں، جو گو کے اختلافی ویو ہے، یہ اکثریتی فیصلہ نہیں ہے، لیکن اختلافی ویو میں سپریم کورٹ کے دو ججز کی جانب سے یہ اس جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے،
اور ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایسی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں جہاں پہ اختلافی رائے جو ہے وہ بعد میں جا کے اکثریتی رائے میں تبدیل ہوئی۔ ایک مثال آپ کو حال ہی میں نیب ترامیم کیس کی دی جا سکتی ہے۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اختلافی رائے دی، 2 ججز نے نیب ترامیم کو غیر آئینی قرار دیا، اس فیصلے کے خلاف پھر انٹرا کورٹ اپیل آئی، تو انٹرا کورٹ اپیل میں پھر اس رائے کو تبدیل کیا گیا اور ابھی ڈیٹیل ریزننگ یا اس کا آرڈر ابھی آنا باقی ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو اقلیتی ویو تھا جسٹس منصور علی شاہ کا وہ اب اکثریت میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی یا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے وہ درست قرار دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں جس میں اقلیتی رائے کو بعد میں جو ہے یہ معلوم ہوا کہ وہ اختلافی رائے درست تھی اور پھر اکثریت میں اس کو تبدیل ہوا، لیکن یہ بھی 100% ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کی مثالیں بہرحال ہمارے جوڈیشل سسٹم میں موجود ہیں۔ اس معاملے پہ آتے ہیں کہ ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو شدت اس میں آئی ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے؟ 2-3 سال کی اگر ہم اس وقت کی سپریم کورٹ یا جوڈیشری کو دیکھیں تو اس میں 2 ایونٹس ایسے آئے جس میں جوڈیشری تقسیم ہوئی، اور بہت زیادہ تقسیم ہمیں دیکھنے کو ملی۔ پہلی دفعہ جب امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، اور اس وقت کا معاملہ ہوا یہ تھا کہ ایک سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے کیس میں آؤٹ آف وے جا کے مستعفی جو اب جج ہو چکے ہیں اعجاز الحسن، اور جن کو مس کنڈکٹ کے الزامات پہ نکالا گیا، کرپشن کے الزامات تھے، مظاہر نقوی، ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا کیس سن رہا تھا۔ اس کیس میں کیونکہ اس وقت عمران خان کے پی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیاں قبل از وقت تعدیل کر چکے تھے، ان 2 ججز نے آؤٹ آف وے جا کے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا۔ ایک پولیس والے کے تبادلے کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا اور کہا جی کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ تبادلے کا کیس، ایک پولیس والے کے تبادلے کا کیس سن رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، تو پھر ان ججوں کو بھی شاید احساس ہوا کہ ہم نے یہ آؤٹ آف وے جا کے یہ کام کیا ہے اور سو موٹو پاورز کو یوز کر لیا ہے ایک تبادلے کے کیس میں۔ اس وقت ماسٹر آف دی روسٹر کا کنسیپٹ یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی سو موٹو لے سکتا ہے۔ پھر ان 2 ججز کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے امرتا بندیال کو بھیجا اور کہا جی کہ آپ اس کے اوپر 100 موٹو لیں۔ جب اس کے اوپر 100 موٹو لیا گیا تو اس وقت 2 صوبائی ہائی کورٹس میں یہ معاملہ آلریڈی پینڈنگ تھا۔ اس کے اوپر پھر جوڈیشری میں بہت زیادہ اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کی وجہ سے پھر اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہو سکا، اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، اور پھر اس وقت اس کے بعد کی صورتحال ہم نے خود دیکھی۔ اب یہاں بھی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر بھی جوڈیشری میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ڈیسنٹ یا اختلافی نوٹ 2 ججز کا آیا ہے، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ ریلیف جو پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے، یہ ریلیف تو آئین سے باہر نکل کر ہی دیا جا سکتا ہے۔ آئین کے دائرہ کار میں یا دائرہ اختیار میں رہ کر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ بھی جو ڈویژن اس وقت آئی ہے وہ ایک سیکشن آف ججز کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے یہ آئین سے باہر ہے، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ 8 ججز کی اکثریت جو ہے وہ ابھی اس کو ڈیٹیل ریزننگ آنا باقی ہے، جس میں انہوں نے وجوہات بتانی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیا ریزننگ ہے جس کے سبب انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس معاملے پہ بھی جوڈیشری تقسیم ہمیں بالکل واضح تقسیم ان کی نظر آ رہی ہے، اور اس تقسیم کے سبب جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ججز کی آپس میں جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے کے اوپر کہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا اس کے بعد جو پروسیڈنگ چلائی وہ درست نہیں تھی، اور سپریم کورٹ جو ہے اس وقت سو موٹو نہیں لے سکتی تھی جب کورٹس میں معاملہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ تھا۔ تو یہ 2 ہم نے عہد دیکھے جب جوڈیشری اس کم از کم اس 3-4 سالوں میں جب جوڈیشری جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ہمیں تقسیم نظر آئی، اور اس تقسیم کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے اوپر اس وقت بھی عمل نہیں ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیسے سپریم کورٹ کرواتی ہے۔ بہت ساری کہانیاں گڑھی گئی اس معاملے کے اوپر کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور
اس کو چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا جو پروسیس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی سٹیج کے اوپر اگر کونسل نے خود محسوس کیا تو پھر وہ اس معاملے پہ کوئی پروسیڈنگ چلا سکتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ کمپلینٹس بھی جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہیں، گو کہ وہ جو شکایات ہیں اس میں بھی وہ عمومی طور کے اوپر باتیں کی گئی ہیں، اور بہت ساری وہ باتیں ان کمپلینٹس میں کی گئی ہیں جو آلریڈی مختلف فورمز کے اوپر جو ہے وہ پینڈنگ ہیں۔ تو لیکن بہرحال پی ٹی آئی تو اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو کہتی تھی کہ اگر ایڈ ہاک ججز تعینات ہوئے تو ہم سپریم جوڈیشل کونسلس میں ریفرنس فائل کریں گے، لیکن پھر بعد میں خاموشی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو اس ڈویژن کی وجہ بالکل واضح اور صاف ہے کہ ایک سیکشن آف ججز اس فیصلے کو، مخصوص نشستوں کے فیصلے کو غیر آئینی، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سے باہر نکلے بغیر یہ ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا سکتا تھا جو سپریم کورٹ نے دیا، جبکہ 8 ججوں کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے دیا ہے، اور اس کی ریزننگ کیا ہے اس کا بھی انتظار ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔